اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا درود پاک سے نفس پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، درود پاک سے تو مدارج بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی جلتے ہیں، جھڑتے ہیں، یہ ساری باتیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے خصوصی ذکر اذکار ہوتے ہیں، تزکیہ تصفیہ ہوتا ہے، محاسبہ ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے، سب چیز محنت اس کی الگ ہوتی ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ درود پڑھنے سے نفس بھی آپ کا پاک ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک ذکر ہی ہے نا، ذکر سے باہر تو ہے نہیں، بلکہ اس سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جو ذکر کو اللہ کرتا ہو، ہے نا بھائی۔ تو جو ذکر اللہ کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ درود پڑھنے سے آپ پر سلامتی ہوگی، جب سلامتی آپ کی ہوگی تو تزکیہ تصفیہ سب کچھ ہوگا، ہے نا۔ لیکن جو دیکھا جائے تو جو مین پروسیجر ہوتا ہے وہ نہیں ہے نا۔ درود سے آپ کا نفس پاک کرنے کا پروسیجر میرے خیال سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کریں گے، ممکن ہے، اچھا آپ کے لیے بھلائی ہے اس میں، ہے نا، مدارج بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بہتر ہے، مقبولیت بھی آپ کی ہو جائے۔ لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی دیکھیے، ہم تو بھائی عطر چھڑک رہے ہیں، خوشبو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی خوشبو تو ہوگا، لیکن عطر جہاں پہ چھڑک رہے ہو یار، وہاں اس جگہ کو صاف تو کر لو۔ اب عطر چھڑکنے سے گھر تو صاف نہیں ہوتا ہے نا۔ گھر کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کیمیکل ڈال کر کے اس کو واش کرنا ہوگا، جھاڑو لگانا ہوگا، پانی سے دھونا ہوگا، چھینٹیں مارنی ہوگی، رگڑ مارنی ہوگی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بعد میں آپ اس پر عطر چھڑک دیں، خوشبو ہوگی، دم دم کرے گا پورا گھر، بالکل، ہے نا، خوشگوار ہو جائے گا ماحول۔ لیکن صرف گندگی میں خوشبو چھڑکتے رہیں تو کیا ہوگا؟ خوشبو تو ہوگا لیکن گندگی تو کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گی۔ تو ہم نے مثال دے کے یہ بات آپ کو سمجھا دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن درود کی افادیت سے نہ تو ہم نے انکار کیا ہے، نہ تو ہم درود کی توہین کیا ہے، اور نہ ہی درود سے متعلق ہم نے کوئی ایسی نگیٹو بات کی ہے۔ ہم نے ایک پروسیس کی بات کہی ہے، امید ہے اس کا آپ جو ہے دل کا تار نہیں کریں گے اور میری مطلب کو آپ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نفس پاک کرنے کے لیے آپ کو تزکیہ تصفیہ ذکر اذکار کثرت سے کرنا ہوگا، پیر کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہوگا، اس کے ساتھ درود آپ پڑھیں، درود پیش کریں۔ دیکھیں، یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے، اس کا بھی ایک جواز آپ کو پیش کرتے ہیں۔ دادا سرکار مہمندی رحمۃ اللہ سے ایک بار بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں، تو کچھ لوگ فاتحہ پڑھتے وقت طرح طرح کی ملاوٹ کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے الحمد پڑھ لیا، کچھ لوگ پہلے کل پڑھ لیا، کچھ لوگ ایسے تھے۔ یہ سب یہ طریقہ ہوتا ہے، آج بھی دیکھیے گا مختلف سلاسل میں فاتحہ پڑھنے کا الگ طریقہ ہے۔ لیکن دادا حضور سے ایک بار جب ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی، ایک جماعت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، خصوصاً نشست تھی، تو دادا حضور ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو بابو، یہ تو پڑھنے کو تو کسی طرح سے بھی پڑھ لے آدمی، وہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ یہ ہے نا کہ پہلے جس طریقے سے جگہ کو صاف کرتے ہو، پہلے جگہ کو صاف کرو، ٹھیک ہے، پھر اس پر جو ہے جائے نماز بچھا لو، دسترخوان بچھا لو، تبھی نہ بیٹھو گے بھائی۔ پھر ہاتھ دھو گے، پھر پلیٹ آئے گا، پھر اس میں تستری آئے گی، اس طرح سے آئے گا، یا پھر اس کو اگر آپ ڈھکتے ہیں تو پھر اس کو ایک غلاف سے جو ہم کھانے کو ڈھک دیتے ہیں۔ تو یہ مثال دے کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کسی کو اگر کوئی چیز تم کو پیش کرنا ہے، فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ پیش کرنا ہے نا، تو آپ کیسے پیش کرو گے؟ یہ لیجئے دال، یہ لیجئے بھات، ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ یہ لو مٹھائی، یہ لو اگربتی، یہ لو پانی، ایسے تھوڑی ہوتا۔ آپ کسی کو پیش کر رہے ہیں تو طریقے سے پیش کیجئے۔ پہلے آپ جگہ کو صاف کیجئے، دسترخوان بچھائیے، پلیٹ لائیے، اس میں کھانے کو رکھیے، اس کے بعد چیزوں کو رکھیے، پھر اس کو خوبصورتی سے ڈھکیے، اس میں خوشبو چھڑکیے، پھر پیش کیجئے کہ حضور یہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، تناول فرمائیے، اور آپ ادب سے وہاں پر بیٹھ کے ان کو کھلائیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا۔ تو فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں بھائی؟ تو دادا کہتے تھے، دادا مہمندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ فاتحہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو بابو، تو پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ماحول کو سازگار کر لو، شیاطین کو دور بھگا لو، صاف صفائی کر لو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ کی بڑی بڑی جو قرآن میں آیتیں ہیں وہ سب تلاوت کرو، تاکہ ماحول اور خوشگوار ہو جائے، نورانیت پھیل جائے۔ پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے آیات کو پڑھو، تاکہ جو ہے پھر قرآن مجید کے جو مخصوص بڑے فضیلت والے جو آیتیں ہیں، کل شریف وغیرہ جو ہے وہ سب پڑھو، اور اس کے بعد سب جب پڑھ لو تب پھر جو ہے کیا کرو؟ اس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، ڈھکو، ہے نا، جتنا پڑھ سکتے ہو، منیمم 11 بار پڑھو اور زیادہ پڑھو، اس طرح سے بتاتے تھے۔ پھر جو ہے وہ بتاتے تھے کہ صاحب آپ جو ہے اس کے بعد الحمد شریف پڑھو، اور الحمد شریف کو بعد میں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جو ہے الحمد شریف کا جو معاملہ ہے کچھ الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک دم آخر میں رکھو، اس کی بڑی اہمیت ہے نا بھائی۔ دادا حضور کہتے تھے کہ پہلے آیت الکرسی پڑھو، بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھو بڑے بڑے، پھر چھوٹے چھوٹے قرآن کی آیتیں پڑھو، پھر کل شریف پڑھو، منیمم 10 سے 11 بار پڑھو،
لیکن قل یا ایھا الکافرون کے وہ فیور میں زیادہ نہیں رہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر پڑھ لیا تو خیر, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کیا کریں, پھر درود پڑھ لیں, درود تاج پڑھ لیں, درود جو آپ جانتے ہیں وہ پڑھیں, درود طریقت پڑھ لیں, درود افضلی پڑھ لیں, کم سے کم 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. پھر جو ہے آپ الحمد شریف منیمم 1 بار یا 3 بار پڑھیں. پھر جو ہے آپ چاہیں تو بعد میں آپ اس کو پھر اب ایصال و ثواب کریں, درود و ثواب نظر پیش کریں, دعا کریں. کہیں حالانکہ اس کے مخالف نہیں تھے وہ, پھر الف لام میم پڑھ کے لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. الحمد شریف کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ پڑھ کر کے پھر ہم لوگ درود پڑھ کے پھر دعا خیر کرتے ہیں, یہ بھی طریقہ ہے. تو کل ملا کے ان چیزوں کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کا طریقہ ہوتا ہے, طریقے سے ہی ہم کسی چیز کو کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو پوچھا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے نفس پاک ہو سکتا ہے, تو پاک تو ہو سکتا ہے بھائی, ہم تو انکار نہیں کریں گے, لیکن پاک کرنے کی چیزیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کریں اور درود سے اپنی زندگی کو اور اپنی روحانیت کو خوشبودار کر لیں. ٹھیک ہے, تو خوشبودار کر لیں, مقبول کر لیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جب خوشبودار ہوگا تو مقبول ہوگا, رسول پاک کی توجہ ہو جائے گی, اللہ کی توجہ ہو جائے گی, تو بارگاہ میں مقبول ہو جائیے گا. تو یہ امید ہے کہ میری کوشش آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نظر پیش کریں, کس طریقے سے درود پاک پڑھیں, کس طریقے سے ہم جو ہے تزکیہ تصفیہ کریں, کس طریقے سے فاتحہ پڑھیں, اور ایسا کیا کریں کہ ہم چیزوں کو بھی مقبول کروا سکیں اور خود بھی مقبول ہو سکیں. ہم نے اس موضوع پر تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی ہے, امید ہے میری کوشش کامیاب رہے گی.